تو کیا عدالتوں کا کوئی موڈ چینج ہو گیا عمران خان صاحب کی طرف سے؟ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بائیو میٹرک کروانے کے لیے وہاں پہ نہیں آئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، لیکن وہ اپلیکیشن ان کی مینٹین ہو گئی بائیو میٹرک۔ اب ان کے ہاتھ میں صرف لانگ مارچ رہ گیا ہے۔ روس کے پاس جانے کا جو عمران خان صاحب کا فیصلہ تھا وہ اتنا غلط نہیں ہے جتنا کہ اس کو پورٹری کیا گیا تھا۔ لو پھر تو میرا مطلب ہے کہ بالکل کٹا ہی کھل گیا۔ خانہ پوری کر کے گئے تھی پہلے والی حکومت، اس کی وجہ سے تو یہ نقصان ہوا ہے۔ معیشت تو اصل میں تو دیوالیہ ہے۔ امریکنز جو ہیں وہ ہمارے اس حوالے سے کوئی ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کو بتا دیا ہے، لیکن آپ جو ہے نا ایک بات کو نظر انداز کر رہی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات سے بات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ راؤ، اور ملکی حالات پر تبصرہ کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں رضوان رضی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر 2 دن ہم لوگ ویلاگ نہیں کر سکے، لیکن ان 2 دنوں کے درمیان میں ایک بہت ہی اہم فیصلہ آیا ہے۔ خیر اہم فیصلے تو 2 آئے ہیں پاکستان کے لیے، ایک تو فیٹف کا جو فیصلہ ہے وہ، لیکن جو دوسرا سب سے اہم فیصلہ وہ عمران خان صاحب کی نااہلی کا ہے۔ تو عمران خان صاحب کی نااہلی کے بعد اب ہم نے دیکھا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ بہت کانفیڈنٹ ہو گئے ہیں۔ پہلے جو سرٹیفائڈ چور کا نعرہ عمران خان صاحب لگاتے تھے وہ آج شہباز شریف جو ہے وہ بار بار اپنی پریس کانفرنس پہ لگا رہے تھے۔ تو یہ سارا کیا معاملہ ہے، اس میں ذرا آپ روشنی ڈالیں تو پھر باقی ساری چیزیں ہم ڈسکس کرتے جائیں گے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دیا ہے، اور اس فیصلے کے اندر جو ہے جو 2 اہم باتیں ہیں، یہ فیصلہ ابھی جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ ٹیکنیکل گراؤنڈز اس کے چیلنج ہوں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کیونکہ اس فیصلے کے خلاف اپیل جو ہے وہ ہائی کورٹ میں لائے نہیں کرتی۔ اس فیصلے کے خلاف جو اپیل ہے وہ لائے کرے گی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر۔ پی ٹی آئی کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ وہ فیصلے کے حقائق کو زیر بحث نہ آنے دے، وہ صرف اس بات کو، اور اس کے جتنے بھی ترجمان ہیں، اپنا تبصرہ نگاران اور صحافیان جو ہیں، وہ اس وقت یہی شور مچاتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ جناب الیکشن کمیشن آف پاکستان تو یہ فیصلہ سن ہی نہیں سکتا تھا، اور باقیوں کے خلاف جتنے بھی توشہ خانہ کے کیسز ہیں وہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ توشہ خانہ کے کیسز یہ جمعہ 8 دن پہلے پی ٹی آئی نے ہی جمع کروائے تھے، جب ریفرنس آ گیا تھا نا سپیکر کا توشہ خانہ کے حوالے سے، تو اس کے بعد پی ٹی آئی نے بھاگم بھاگ اپنی طرف سے ایز اے پارٹی جمع کروائے تھے وہ والے ریفرنسز، کہ جناب اگر ہم نے لوٹ مار کی ہے تو زرداری صاحب بھی تو لوٹ مار کر کے گئے ہوئے ہیں، نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب جو ہیں وہ لوٹ مار کر کے نہیں گئے ہوئے۔ ایک صرف کیس لگتا ہے اس کے اوپر بنا تھا یوسف رضا گیلانی کے اوپر، ان کی بیگم وہ ہار لے گئی تھی جو طیب اردوان کی بیگم نے سلاب زدگان کو 2010 میں دیا تھا، تو وہ ہار بھی ان سے واپس لیا گیا تھا اور اس کا ان کو جرمانہ بھی کیا گیا تھا، تو وہ کیس بھی ڈسپوز آف ہو چکا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہیں اب وہ جو کیس ہے وہ دوبارہ اٹھا کے نا تو اس کے اوپر کارروائی کی جائے، کیونکہ آپ ہمارے اوپر کارروائی کر رہے ہیں تو لہذا ان کے اوپر بھی کارروائی کریں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے فورن فنڈنگ کے اوپر ان کا یہ نقطہ نظر تھا کہ باقی پارٹیوں کے خلاف بھی چونکہ ہم نے کیسز کر دیے ہیں تو لہذا تینوں کیسز کو اکٹھا کر کے سنا جائے۔ تو یہ پی ٹی آئی کی عجیب و غریب منطق ہے، اور وہ اپنی منطق جو ہے وہ ہر جگہ پہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سر لیکن ایک منطق اور بھی ہے جو فواد چودھری صاحب نے جو ہے وہ آج ظاہر کی کہ جی الیکشن کمیشن نے اب تک جو ہے وہ فیصلہ جاری نہیں کیا ہے، اور اس میں حکومت کی مرضی کی کوئی جو ہے وہ رد و بدل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو آپ اس سے کس حد تک ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیں میں اس سے ایگری بالکل بھی نہیں کرتا۔ الیکشن کمیشن کے 5 ممبر ہیں، ان میں سے 3 ممبر جو ہیں وہ پی ٹی آئی نے نامزد کیے ہوئے ہیں، تو اس لیے ان کو یہ بنتا ہی نہیں ہے ایسی بات کرنا نا مناسب۔ وہ بیسیکلی نا وہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے وہ لافزنی جو کرتے ہیں، ہمیں اس کو فیس ویلیو پہ نہیں لینا چاہیے۔ میری یہ ایز اے پروفیشنل جرنلسٹ رائے ہے کہ ہمیں ان کی لافزنی کو لافزنی کے طور پہ لینا چاہیے، فیس ویلیو پہ نہیں لینا چاہیے۔ پہلی تو یہ بات ہوگی۔ اب دیکھیے فیصلے کے جو میں پہلو بتا رہا تھا آپ کو، اس کو 1 منٹ مجھے اور دیجیے گا اس کے اوپر۔ اب اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ اگر یہ فیصلہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ جائے گا تو اسلام آباد ہائی کورٹ اس کے اوپر سٹے آرڈر جاری کر دے گا، اور یہ فیصلہ جو ہے وہ معلق ہو جائے گا ہوا کے اندر، پھر جب عدالت کی مرضی ہوگی تو یہ سنا جائے گا۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس فیصلے کے اندر اسلام آباد پولیس کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس کے خلاف موو کرے،
اور اسلام آباد پولیس نے ایک وہ جسٹس وہ جو شاہ نواز رانجھا صاحب جو ہیں ان کی مدعیت کے اندر سیکریٹریٹ تھانہ میں ایک FIR درج کر لی ہے. یہ ہے اصل میں خطرناک بات جس کی طرف کسی کا دھیان نہیں جا رہا, اور یہی خطرناک ثابت ہوگی کیونکہ اب ان کے خلاف کرمنل پروسیڈنگ یعنی کہ چوری کی جو ہے وہ مقدمہ FIR درج ہو گئی ہے, اور اس FIR کے اوپر پروسیڈنگ شروع ہوگی. ویسے چوری سر اس میں ایک چیز میں اور یہاں پہ ایڈ کرتی چلوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو PTI کی طرف سے درخواست دی گئی تھی کہ جی یہ نااہلی والا جو فیصلہ ہے اس کو مسترد کرنے کے لیے فوری کوئی ان کی درخواست جو ہے وہ ان کی سنی جائے, تو وہ بھی تو انٹرٹین نہیں کی ہے. تو کیا عدالتوں کا کوئی موڈ چینج ہو گیا عمران خان صاحب کی طرف سے؟ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس حوالے سے نا. پہلے تو یہ نا سنڈے والے دن رات کو 10 بجے بھی عدالت چل کے آ جاتی تھی اور عمران خان صاحب کا کیس جو ہے وہ انٹرٹین کر لیتی تھی. اس کے اوپر 3 اعتراضات اٹھائے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے, اور نارملی یہ ہوتا تھا کہ ان اعتراضات سمیت اپلیکیشن جو تھی وہ جج صاحب قبول کر لیا کرتے تھے اور ان اعتراضات کو اپنے جوڈیشل آرڈر کے ذریعے ریموو کر دیتے تھے, لیکن نہیں ہوا. پہلے ایسی بھی اپلیکیشنز انٹرٹین ہوئی ہیں کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ بائیو میٹرک کروانے کے لیے وہاں پہ نہیں آئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, لیکن وہ اپلیکیشن ان کی مینٹین ہو گئی. بائیو میٹرک مینڈیٹری ہے, وہ اپلیکیشن ان کی انٹرٹین ہو گئی. آج انہیں ہفتے کے روز انہیں بائیو میٹرک بھی کروانے کے لیے آنا پڑا. تو اس سے تھوڑا سا ایسے ہی نا لگتا ہے کہ ہواؤں کا رخ جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے. اور سر ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے, لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ اعظم سواتی کو ساتھ بٹھا کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں. تو یہ عمران خان صاحب کس موڈ میں ہیں؟ دیکھیے عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس تو نہیں کی, وہی جو بانی گالا کے اندر جرنلسٹ پائے جاتے ہیں مختلف میڈیا ہاؤسز میں جو کہ ملازمتیں کرتے ہیں, لیکن بیسک ملازم وہ بانی گالا کے ہیں تو بانی گالا میں پائے جاتے ہیں, تو انہی کو بٹھا کے ان سے سوال و جواب کیے. آپ نے حیرت انگیز طور پہ نوٹ نہیں کیا, آپ پروفیشنل سر ویسے یہ زیادتی ہے, پہلے آپ ان کے خطاب کو جو ہے آپ نے کچھ اور نام دے دیا کہ وہ ساتھ جھنڈے لگا لیتے ہیں, اب آپ ان کی پریس کانفرنس بھی نہیں مان رہے, تو اتنا تو نہ کریں. اب آپ چلیں پریس کانفرنس. آپ دیکھیں نا کل انہوں نے جھنڈے نہیں لگائے. اب کل دیکھیں نا, کل جب وہ کانوکٹ ہو گئے ہیں الیکشن کمیشن سے, تو انہوں نے جو خطاب کیا نہ اس میں پاکستان کا جھنڈا ہے نہ PTI کا جھنڈا ہے. تو دیکھیں میں بہت ساری چیزیں نوٹ کرتا ہوں. آج بھی میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ ان کی وہ پریس کانفرنس تمام میڈیا دکھا رہا تھا جو تھا GOARY بول سمیت, لیکن اس کے اوپر لائیو نہیں لکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے, جو پارٹی جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو سگنل مل رہا تھا, لائیو کا سگنل مل رہا تھا PTI کی طرف سے, اور وہ آگے اس کو آن ایئر کر رہے تھے. تو جو پارٹی اپنے دفتر کے اندر کسی میڈیا ہاؤس کا کیمرہ داخل ہونے دینے کی ہمت نہیں رکھتی, وہ پارٹی بہت بہادر ہوئی نا پھر. تو آپ نے یہ نوٹ کرنا تھا کہ ان کے جو تمام ٹی وی چینل ان کی پریس کانفرنس تو سر اب یہ بہادر پارٹی کی طرف سے جو لانگ مارچ کی ڈیٹ دی جا رہی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ لانگ مارچ ہو جائے گی؟ دیکھیے ابھی تو عمران خان صاحب نے 8 دن کا ٹائم لیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں اگلے فرائیڈے والے دن لانگ مارچ کی کال دوں گا کہ لانگ مارچ کب ہونا ہے. ٹھیک ہے نا؟ بالکل. دوسری طرف جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو نئی تقرری جس کو یہ کنٹروورشل بنانا چاہ رہے ہیں جناب عمران احمد خان نیازی صاحب, وہ تقرری جو ہے وہ تو کسی بھی دن ہو سکتی ہے. نومبر کے پہلے ہفتے میں اس کی اناؤنسمنٹ سامنے آ سکتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بہت بڑا جو بارگیننگ چپ تھا جو عمران خان صاحب نے اٹھایا ہوا تھا کہ جناب اس تقرری کے لیے آئین یا قانون اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا, وہ آپ میرے سے پوچھ کے کریں گے, اور آپ اگر کریں گے تو وہ بندہ جو ہے وہ کمپیٹنٹ نہیں ہوگا. میں ان کے الفاظ ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا جو انہوں نے کہے تھے, میں نرم الفاظ میں کہہ رہا ہوں. نہیں وہ بوجھ ہم برداشت بھی نہیں کر سکتے. جی وہ یہ نہیں وہ ہوگا. ٹھیک ہے, اور یہ جناب فلاں 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 تقرری اس کی نہیں کرے گا, اور اس کی تقرری جو ہے وہ الیکشن کے بعد تک ملتوی کر دی جائے اور میں آ کے اس کی تقرری کروں گا. یہ سارا بیانیہ تو کل کے فیصلے نے, مجھے لگتا ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ ان کے ہاتھ سے چھین لیا ہے. اب ان کے ہاتھ میں صرف لانگ مارچ رہ گیا ہے, اور لانگ مارچ وہ کریں گے الیکشن کی ڈیٹ لینے کے لیے, اگر کریں گے تو.
لیکن بظاہر جو کل ان کی سپورٹ کے اندر یا ان کی کال کے اوپر جو لوگ جتنے ایک باہر نکلے ہیں سڑکوں کے اوپر، اس سے تو یہ نہیں لگتا کہ وہ اس طرح کی کوئی حرکت کے بارے میں مستقبل قریب میں سوچنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے پچھلی دفعہ انہوں نے جب 25 کو آئے تھے، 25 مئی کو، تو انہوں نے ڈیٹ دی تھی 6 دن کی، تو 6 دن کے بعد وہ دوبارہ نہیں گئے اسلام آباد۔ دیکھیں آج اس دفعہ تو انہوں نے 8 دن کی ڈیٹ دی ہے، 7 دن کی، تو اب وہ اسلام آباد کو دوبارہ کب لوٹتے ہیں، اس کے بارے میں مجھے اور آپ کو انتظار کرنا چاہیے۔ سر آپ نے کہا کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ لینے کے لیے جو ہے وہ لانگ مارچ کریں گے، لیکن دوسری طرف شہباز شریف صاحب نے آج سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جب تک معیشت جو ہے وہ ٹھیک نہیں کر لیں گے تو الیکشن میں جانے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تو مجھے تو یہ جو ویسے شہباز شریف صاحب والی بات اگر میں سیریس لوں تو مجھے تو لگتا ہے آگے پھر الیکشن بہت لمبے لٹک گئے ہیں، کیونکہ پاکستانی معیشت کو ٹھیک کرنا کوئی اتنا آسان کام تو ہے نہیں۔ نہیں، جب تک جو مفتاح اسماعیل نے جو آتے ہی تباہی پھیری تھی ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے نام کے اوپر، جب تک کہ وہ انڈو نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بھی بات کہی، انہوں نے کہا ہمارے پاس 11 مہینے ہیں اور ہم 11 مہینے حکومت کریں گے ڈٹ کے۔ یہ شہباز شریف صاحب نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا۔ تو 11 مہینے کا مطلب تو یہ ہے کہ اگلے سال اکتوبر میں ہی، سپٹمبر یا اکتوبر میں ہی الیکشن ہوں گے، اگر جہاں تک میں ان کی وہ بات سمجھ پایا ہوں۔ اور یہی اگر آپ دیکھیں تو آئینی طور پہ 18 اگست کو حلف اٹھایا تھا نا عمران احمد خان نیازی صاحب نے نئی گورنمنٹ کا، ٹھیک ہے؟ تو اگر 18 اگست کو حکومت ٹوٹتی ہے تو 8 یا 9 اکتوبر کی ڈیٹ بنتی ہے الیکشن کی، ٹھیک ہے؟ اگر 25 نومبر کو بھی حکومت ٹوٹتی ہے تو پھر بھی 1 یا 2 اکتوبر بنتی ہے ڈیٹ الیکشن کی۔ اگر ہم 26 اگست کا لگا لے جائے جب الیکشن ہوئے تھے، اگر الیکشن ٹو الیکشن اگر آپ نے کمپیئر کرنا ہے، لیکن نارملی کاؤنٹ یہ ہوتی ہے جب اس حکومت نے چارج سنبھالا، تو حکومت نے چارج اس دن سنبھالا تھا جس دن عمران صاحب جو تھے انہوں نے حلف اٹھایا تھا، اور حلف انہوں نے چونکہ 18 اگست کو اٹھایا تھا، اس لیے 18 اگست کو یہ حکومت اپنی 5 سالہ مدت پوری کرے گی، میری یہ رائے ہے۔ لیکن آپ جو ہے نا ایک بات کو نظر انداز کر رہی ہیں، کون سی بات؟ وہ یہ ہے کہ نومبر کے پہلے ہفتے میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف چائنا کے دورے پہ جا رہے ہیں، اور بہت لمبی انہوں نے شاپنگ لسٹ تیار کی ہے چائنا کے لیے کہ آپ ہمارے ساتھ یہ کریں، 10,000 میگا واٹ یہ جو بجلی ہوتی ہے سولر بجلی کے پروجیکٹ میں، یہ ریلوے، یہ وہ سارا کچھ وہ لے کے جا رہے ہیں، اور سی پیک جو ادھورا ہے اس کی بھی بحالی کریں گے، سارا کچھ لے کے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ چائنا کے دورے پہ جا رہے ہیں۔ پھر جب وہ واپس لوٹتے ہیں تو اگلے ہفتے، اس سے اگلے ہفتے جو ہے وہ MBS جو ہے سعودی عرب کے محمد بن سلمان جو ہے وہ بھی تشریف لا رہے ہیں پاکستان دورے کے اوپر، اور اگر میں، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان نے جس گھڑی کا تذکرہ ہے جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کے حوالے سے کہ وہ انہوں نے مارکیٹ میں بیچ دی تھی، وہ انہی MBS صاحب نے ہی انعام اپنا گفٹ کے اندر، تحفے کے اندر دی تھی۔ تو وہ آ رہے ہیں، اور ہمارے سعودیہ کے ساتھ عمران صاحب کے دور کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ بڑے تعلقات نچلے لیول پہ چلے گئے تھے، سفارتی سطح کے اوپر منہ ماری ہوئی تھی باقاعدہ، ہمارے شاہ محمود قریشی نے کچھ باتیں کہہ دی تھیں ایسی غیر محتاط باتیں، جس کا پھر سعودیوں نے آگے سے اپنے ایک سابق سفیر بہت برا منایا تھا اور جواب دیا تھا، اور پھر باجوہ صاحب کو ذاتی طور پہ جانا پڑا تھا وہاں پہ، اگر آپ کو یاد ہو۔ تو اس کے بعد ان کا یہ دورہ بڑا سگنیفیکنٹ ہوگا، میننگ فل ہوگا، اور خاص طور پہ جب کہ امریکہ کے خلاف سعودیہ نے سٹینڈ لیا ہے اور ہم نے ان کے ایک برادر ملک کے طور پہ اس سٹینڈ میں سعودیہ کا ساتھ دیا ہے۔ ایسی صورت کے اندر سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان جیسے دیرینہ دوست کو کسی مصیبت کے اندر سے ریسکیو کرنا چاہے گا
تو وہ بھی ایک تجویز یہ بھی ہم تیار آپ کی بات جو ہے اس سے میں ایگری کرتی ہوں کہ چلیں چائنا کے دورے سے، سعودی عرب کے جو محمد بن سلمان آ رہے ہیں ان کی مدد سے ہم کسی نہ کسی طرح کچھ نہ کچھ ایسی صورتحال کریٹ کرنے کی کوشش کر لیں گے کہ ہماری معیشت جو ہے وہ کچھ پہلے سے بہتر ہو جائے، عوام کو کچھ ریلیف مل جائے، پھر پاکستان کو لونز بھی مل رہے ہیں. لیکن ان ساری چیزوں کی بیس پہ جو معیشت ہم کھڑی کرتے ہیں، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پھر جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جی وہ تو بس ٹائم سے خانہ پوری کر کے گئی تھی پہلے والی حکومت، اس کی وجہ سے تو یہ نقصان ہوا ہے، معیشت تو اصل میں تو دیوالیہ ہے، وہ صرف اپنا وہ ایک اچھا ٹائم گزار کے چلے گئے تھے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ بعد میں پھر یہی الزام تراشیاں شروع ہو جائیں یا واقعی معیشت بیلنس ہوتا ہے؟ پاکستان جیسے ملکوں کی معیشت بڑا ایک ڈیلیکیٹ بیلنس ہوتا ہے. پاکستان کیا، آپ برطانیہ کا حال دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ بالکل. اب تو برطانیہ میں بھی سنا ہے لوڈ شیڈنگ شروع ہونے لگی ہے. یورپ کے اندر بھی گیس کی 3 گھنٹے کی اور بجلی کی 3 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ شروع ہونے لگی ہے، کیونکہ روس سے گیس نہیں مل رہی ان کو، اور ان کے بجلی کے گھر جو ہیں وہ جلدی سے انہیں کوئلوں پہ کنورٹ کیے، کوئلہ یا دوسرے انرجی کے اوپر، لیکن کتنا ایک جلدی کر سکتے تھے. تو وہ جو ہے وہاں پہ بھی یہ چل رہا ہے. تو میرا مطلب ہے کہ اس لیے پاکستان جیسی معیشت جو ہے چلانا تو اس میں بڑا ڈیلیکیٹ سا بیلنس ہی ہوتا ہے، کیونکہ جس ملک کی اپنی خواہشات بہت زیادہ ہوں اور اس کے اپنے پیداواریت بہت کم ہو، وہاں پہ تو اکانومی ایسے ہی چلتی ہے بھیا. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ ایم بی ایس جو ہے ان کا دورہ جو ہے وہ بڑا اہمیت کا حامل ہوگا. ہم روس سے تیل لینے جا رہے ہیں براستہ سعودی عرب، یعنی کہ روس کا جو تیل وہ چونکہ پاکستان کی آئل ریفائنریز کے اندر ہم ریفائن نہیں کر سکتے، اس میں سعودی تیل زیادہ تر ریفائن ہوتا ہے، کروڈ خام تیل کی بات کر رہا ہوں. تو ہم روس سے جو تیل لیں گے وہ ہم سعودی عرب کو دے دیں گے. سعودی عرب کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ اس کو ریفائن کر لے، اور اس کے بدلے سعودی تیل جو ہے وہ ہم ان سے لے لیں گے. اور یوں جو ہے پاکستان میں روس کا سستا تیل بھی آنے جا رہا ہے آئندہ کچھ دنوں کے اندر. تو یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ بڑی سگنیفیکنٹ ہیں. اس کے بعد مجھے اکانومی کے حوالے سے کوئی اچھی چیزیں نظر آ رہی ہیں ہوتی ہوئی. سر اس کا مطلب یہ ہے کہ روس کے پاس جانے کا جو عمران خان صاحب کا فیصلہ تھا وہ اتنا غلط نہیں ہے جتنا کہ اس کو پورٹری کیا گیا تھا. جی اگر وہ چلے جاتے تو بہت اچھا فیصلہ تھا، ہم نے تو اس کو اپریشیٹ کیا تھا. ہمارا اختلاف تو یہی تھا کہ آپ گئے نہیں ہیں، آپ صرف شور مچا کے پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں اپنے یوٹیوبرز کے ذریعے. اور وہ بعد میں پی ایم ایل این نے پورا زور لگایا یہ ثابت کرنے کے اوپر، انہوں نے کہا کوئی خط نہیں لکھا گیا جناب. اور پھر وہ رشین جو قونصل جنرل تھا کراچی کے اندر پاکستان میں، اس کا بھی ایک انگریزی کا بیان آ گیا. تو پھر تو میرا مطلب ہے کہ بالکل کٹا ہی کھل گیا کہ جناب انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں. بیسک ہوم ورک جو بنیادی طور پہ واحد جو ہوا تھا وہ 2015 کے اندر پاکستان اور رشیا کا بائیلیٹرل ٹریڈ کا ایگریمنٹ ایگزسٹ کرتا تھا. اس کے علاوہ اس کے فالو اپ کے طور پہ کوئی اور کام نہیں ہوا تھا رشیا کے ساتھ نا. یہی وہ پوچھتے رہی مصدق صاحب جو ہیں، مصدق ملک صاحب جو ہیں، وہ بھی یہی پوچھتے رہے کہ بھائی جان کوئی ایسا ثبوت، کوئی ایسا کاغذ ہمیں دکھا دیں کہ جو آپ کو ادھر سے موصول ہوا ہو. حماد اظہر صاحب نے ایک لیٹر دکھا تو دیا تھا جو انہوں نے لکھا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ جی اس کے جواب کے اندر کیا آیا تھا، کوئی ادھر سے انڈرٹیکنگ آئی، کوئی انڈرسٹینڈنگ آئی، وہ نہیں نشاندہی کر سکے. تو انہوں نے اس پہ کہا کہ وہ تو آپ کو آ کے کرنا تھا نا اس کو فالو اپ. تو انہوں نے کہا جی جب ہم نے فالو اپ کیا ہے تو وہ پھر ظاہر ہے کہ پھر ہمیں اس کا کریڈٹ دیا جائے نا. ٹھیک ہے، اچھا ہے لانگ ٹرم میں بھی کہ تیل کا معاہدہ رشیا کے ساتھ کرنا چاہیے. اگر یہ سعودی عرب یہ ہمیں اپنا کندھا پیش کر دیتا ہے تو اسے ضرور برضرور کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت یورپ کو اپنے مسائل کا سامنا ہے. یورپ جو ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ ٹریڈ کی سہولتیں ہمیں جاری رکھے. امریکنز جو ہیں وہ ہمارے اس حوالے سے کوئی ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کو بتا دیا ہے. تو ایسی صورت میں ہم ایک آزاد ملک ہیں، ہمارا حق ہے کہ ہمیں جہاں سے سستی چیز ملے ہم لیں، اور ہم جا رہے ہیں روس کی طرف. جی ناظرین، تو آپ نے رضوان رضی صاحب کا تجزیہ سنا کہ امریکہ نے جو ہے وہ صاف جھنڈی دکھا دی ہے، جس کے بعد روس، سعودی عرب اور چین اس کی طرف پاکستان دیکھ رہا ہے. اللہ کرے کہ پاکستان کے حالات جو ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں بہتر ہوں، معیشت جو ہے وہ سنبھالی جا سکے تاکہ عوام کو کچھ نہ کچھ ریلیف ملے. ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.